اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن عظیم الشان میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، بڑا احسان فرمایا۔ احسان کیا فرمایا؟ کہ جب اس اللہ نے ان میں ایک رسول خود انہی میں سے نکال کر بھیج دیا، یعنی انسانوں میں سے رسول بنا کر انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ تو یہ جو من اللہ کہ بہت قیمتی شے، اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے، بیٹی اپنی ماں کو دیتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، دوست ایک دوسرے کو دیتے ہیں، بہت اس کی نظر میں قیمتی سے بھی قیمتی شے ہے۔ تو اور وہ دے کر کہیں کہ بیٹا یاد رکھنا یہ میرا تم پر احسان ہے، تم نے کچھ ایسا کیا نہیں ہے، اور یہ سب سے بہترین چیز میں نے تمہارے لیے چن لیا، تمہارے حوالے کیا۔ تو وہ باپ کا احسان مند اس بیٹے کو ہونا چاہیے پوری زندگی۔ یا جہاں پر کوئی پہلے ہی انسان کسی پر ایک انسان احسان کرتا چلا جا رہا ہے، پھر ایک ایسی قیمتی ترین چیز اس کو سپرد کرے کہ دیکھو یہ وہ ہے جو پہلے بھی بہت کچھ دیا ہے، لیکن یہ وہ ہے جس کو لے کر تم نے میرا احسان مند رہنا ہے، کیونکہ یہ تو میں دے ہی نہیں سکتا تھا، لیکن چل میں نے احسان کر دیا۔ تو یہ آیت کو سمجھنے میں نا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پہلے ہی میرے بندو تم پر میرے احسانات بے بہا، یعنی بنایا ہی میں نے، خلق ہی میں نے کیا، سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بنایا، اور پھر تمہیں ایمان والوں میں سے بنایا، اور پھر خاص طور پر جب ہماری بات آتی ہے اس امت کی، آخر میں بھیجا، اسلام دیا، امت وسط بنایا، قرآن عظیم الشان، ان سب احسانات کو دیکھیں۔ پھر اللہ پاک نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ چلایا، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک کو امام الانبیاء بنایا، اور جب امام الانبیاء بنایا تو ہر نبی کی امتی دنیا سے گزر چکی ہے۔ ظاہر ہے جو ان انبیاء پر ان کا ایمان تھا، اس ایمان کو لے کر وہ جنت میں جائیں گے، لیکن پھر ایک نبی اور بھیج دیا، سب سے آخر میں بھیج دیا، لیکن وہ نبی نہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ رسول نہیں، وہ سردار بھی ہیں، وہ سردار نہیں، وہ امام بھی ہیں، وہ امام نہیں، وہ شفیع المذنبین بھی ہیں، وہ شفیع المذنبین ہی نہیں، وہ صاحب کوثر ہیں، وہ حامل القرآن ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ان کے دامن میں ان کو کیا کچھ نہیں ان کے پاس ہے، ان کو بھیج دیا، اور پھر کن کی طرف؟ ویسے مخلوقات کی طرف، عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجا، لیکن جو امت ان پر، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی طرف خاص طور پر بھیجا، تو ہم پر احسان فرمایا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کا بدلہ ہم چکا ہی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین اپنے کلام عظیم الشان میں کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی بات ہے، اس آیت میں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
یہ وہ جملہ، یہ وہ آیت ہے، یہ وہ فرمان ہے جو رب العالمین نے کسی بھی نبی کے لیے نہیں فرمایا. کسی بھی امت کو کہا نا احسان کیا ہے تم پر، یاد رکھنا تم اس وجہ سے میرے احسان تلے دبے ہوئے ہو، اور تم جو میرا شکوہ کرتے ہو، تم جو میرا گلہ کرتے ہو، جو تم اپنی قسمت کو روتے ہو، جو تم اپنے نصیبوں کو روتے ہو، جو اپنے اس بات پہ روتے ہو کہ مجھے اس گھر میں بھیجا گیا، مجھے ان حالات میں بھیجا گیا، میرا رشتہ یہاں کرایا گیا، میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی چیزوں کی حیثیت ہی کیا ہے. تم اگر فقیر بھی ہو، تم جھونپڑی میں بھی رہ رہے ہو نا، کسی پتوں کی جھونپڑی میں بھی رہ رہے ہو، یاد رکھنا تم میرے احسان تلے ڈوبے ہوئے ہو، کیونکہ تم پر میں نے احسان کیا اپنا رسول بھیج کر. تو اس احسان کا بدلہ ہم پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے، چکا نہیں سکتے. ہمارا حال بلکہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. ہم ان احسانات تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، بڑا احسان یاد ہی نہیں ہے. ہم تو اپنی زندگی کو رو رہے ہوتے، میں اور آپ، بس ہم اسی رونے کو رو رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ بھی نہیں ہے، اب وہ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو ذرا غور کرنا، یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے. اور یہ میں نے اتنا کچھ دیا، لیکن اللہ نے فرمایا میرا احسان نہیں فرمایا. لیکن جب رسول دیا تو فرمایا احسان کیا ہے، کیونکہ جس رسول کو مبعوث فرمایا رب العالمین نے، انہی کو تو ان کی عظمتوں کا پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ. تو پھر عظمتوں کو جانیے نا. یہ جو آیت ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. تم یہ کر سکتے ہو نا، احسان کو چکانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تو یہ کر لو. تو اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے علم کے دائرے میں نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے اللہ نے فرمایا ہو کہ اللہ رحمت نازل کرتے ہیں اس نبی پر، مگر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرماتے ہیں، یہ جملہ فرماتے ہیں. تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ میں نے جو عرض کیا، لیکن ایک اور ترجمہ بھی ہے، اور وہ ترجمہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی میرے نبی سے پیار کرو، تم بھی میرے نبی سے پیار کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کتنا اس سے ایک دم سے دل میں کچھ آتا ہے. یعنی اللہ نے اپنے نبی سے پیار کرنے کا حکم دیا، تو سمجھ لیجئے گا کہ رسول اللہ سے پیار کرنا بھی عبادت ہے. ویسے بھی پیار کریں گے عبادت ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ پیار کریں گے تو اور بڑھ کر عبادت ہے. ایک صرف پیار ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن ایک اطاعت ہے، وہ پیار کے ساتھ ان کے فرامین پر عمل کرنا. اور ایک اتباع ہے، وہ اس سے بھی نیکسٹ لیول پہ چیز ہے. تو اتنی بڑی بات کہ اس کو ہم اپنے پلو سے باندھ لیں کہ یہ جو پیار کرنا ہے یہ عبادت ہے. اور جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے اس کی مرضیات کے مطابق چلتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی عام مثال ہے کہ ایک بچی کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کا اپنے شوہر سے تعلق بن جاتا ہے. اس کے بعد وہ کتنے غم، کتنے دکھ، کتنی تکلیف، کتنی آزمائشیں برداشت کرتی ہے وہ بچی اپنے شوہر کی محبت اور عزت کی وجہ سے. اور پھر جو محبت و عزت کا رشتہ جتنا گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، تو ہم نے ایسی بھی عورتوں کو دیکھا کہ جو میاں کے منہ سے نکلے بس وہ عمل میں آ گیا.
یس کہا، جو کہا تو یس ہے، کرنے کو کہا کر لیا، نہ کرنے کو کہا نہ کیا. یہ ہم عام دنیا میں ایک انسان کے آگے یہ دیکھتے ہیں. ماں باپ سے اولاد، ایسی بھی فرمانبردار اولاد ہوتی ہے کہ ماں باپ کہہ دے ہو جاتا ہے، نہ کہے نہیں ہوتا. تو وہاں محبت بھی ہوتی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس امتی کو پیار ہوگا، اور وہ پیار پھر ایک جگہ ٹکتا تو نہیں ہے نا، وہ بڑھتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے ہی پیار بڑھتا چلا جاتا ہے تو اپنے معشوق، اپنے محبوب کے فرامین کو وہ اپناتا ہے. تو اللہ کے محبوب نے جو فرمایا اس کو وہ اپناتا چلا جاتا ہے جو پیار کرتا ہے. پیار محض پیار نہیں ہوتا، پیار کے اندر تب وہ پیار گہرا ہوتا ہے، تب وہ پیار عشق میں ڈھل جاتا ہے جب اس پیار کے اندر اطاعت کو شامل کرتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے دیکھیے ایک آیت ہے، کیا کرنا ہے. آیت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یعنی میرے رسول تمہیں جو کچھ دے دے سر آنکھوں پر رکھ لو. میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے دے اسے سر آنکھوں پر رکھ لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. یعنی جو فرمایا وہ کرنا ہے، جو منع کیا کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا ہے. یہ ہے پیار کا ثبوت. اگر ہم قدم ہی نہیں اٹھائیں گے تو ہاں پہنچیں گے وہاں پہ کیسے؟ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے پیارے بندوں نے اس درجے کو پا لیا. کتنے ایسے بندے ہوں گے. تو ہم چلیں تو نا، کبھی نہ کبھی پہنچ تو جائیں گے. اگر چلیں گے ہی نہیں کیسے پہنچیں گے؟ وما آتاکم الرسول، یعنی آنکھوں کا سرما بناؤ جو رسول نے کہا ہے. یہ محبت بھرا انداز، آنکھوں کا سرما بنا، دل کا قرار بنا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ جو رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس سے منع کیا اس سے نفرت کرو، اس سے بچاؤ، اس سے پناہ مانگو، اللہ مجھے دور کر دینا، اس سے مجھے دور کر دینا. اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے. ہمارے اندر نا جیسے ہمیشہ ہمارے جذبات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے ہی ہے. ہم چاہے عظمت دیں نہ دیں، اللہ کے رسول کی عظمت ہے ہی. لیکن جب ہم عظمت دینا شروع کرتے ہیں ہمارا ایمان تب بنتا چلا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں نا بہت سرسری لیتے ہیں، ہم بہت سرسری لیتے ہیں، اور ان کے ہاں محبت کا معاملہ بھی سرسری سا ہوتا ہے. اور بعض کو دیکھتے ہیں بہت ڈیپتھ میں جا کے لیتے ہیں اور اس کو ایکسٹریملی اس چیز کو عظمت دیتے ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب کا نام بھی آئے نا ان کا دل ایسے ہو جاتا ہے. تو وہ لیتے بھی ایسے ہی ہیں. تو کبھی بھی نا ہم سطحی نہ لیا کریں ایسی چیزوں کو. یہ میرے اور آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم اس کو نہیں رکھیں گے میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہوگا، کسی اور کا کوئی نہیں کچھ بگڑنا. ہمیں توشہ آخرت تو چاہیے نا. سب سے بڑا توشہ آخرت کا، سب سے بڑا جہیز اتباع رسول ہی تو ہے. پیار کرنا ہی تو ہے، اور لینا ہی تو ہے، ان سے بچنا ہی تو ہے جن سے بچنے کو کہا گیا ہے. اس لیے فرمایا کہ کیا کرنا ہے. جو اس راستے پر چلتا ہے تو اللہ نے دعوت دی مجھے اور آپ کو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ تحقیق، یقیناً تحقیق، لقد تحقیق تمہارے لیے میرے پیارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. میرے رسول کی زندگی سب سے بہترین
ان کی جو زندگی جو ہمیں دے کر وہ گئے، اس سے بہترین اسٹرکچر کوئی ہے ہی نہیں. اگر اس کو چھوڑ کر چلیں گے چل ہی نہیں سکتے، اس پر اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے تو یہ سب سے بہترین، یعنی ان کی زندگی کا ہر پہلو ہم سیکھ کر چلتے ہیں، ہم کامیاب ہیں، اور ہمیں سب کچھ ان کی مبارک سیرت میں مل رہا ہے. لیکن اللہ پاک نے اس کے ساتھ کیا جوڑ دیا؟ فرمایا کہ یہ اس کے لیے بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، لمن کان یرجو اللہ، یہ اس کے لیے اللہ کے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ بن سکتا ہے، بہترین نمونہ ہے جو امید رکھتا ہے اللہ کی، یعنی اللہ سے ملنے کی، جس کی امید ہے اللہ سے ملنا ہے، ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کا وہ امیدوار ہے کہ اللہ کا سامنا کرنا ہے، میرے اعمال کو کھولا جائے گا. وذکر اللہ کثیرا، اور وہ جو ذکر اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی بتایا کہ ان 3 قسم کے اعمال کرنے والوں کے لیے یہ نمونہ سب سے آسان ہے، اور اس کو اپنانا سب سے آسان ہے. وہی لوگ اس کو حفظ جان بنا سکتے ہیں. یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے نصیبوں میں نہیں ہے، یہ بھی چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں میں سے ایک وہ درجہ کہ جو یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں. مرنا ہے، ایک دن ملنا ہے، تو اس دنیا میں کرنا ہے کچھ اچھا، کچھ بھلا کرنا ہے اپنے لیے، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اور جب آخرت پر ایمان رکھتے ہے گناہوں سے بچتا ہے، سیدھا چلتا ہے، اور اللہ کو یاد کرتا ہے کثرت کے ساتھ. صرف اس میں اگر آپ نماز کو دیکھیں، اطاعت کو دیکھیں، فرمانبرداری کو دیکھیں، یہ تمام تر اعمال آ جاتے ہیں. اللہ کی یاد میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہم کوشش کریں، کیا ہم اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں؟ تو ظاہر ہے اگر ہیں تو ہم دنیا میں نیکیاں کریں. اگر آخرت پر ایمان ہے، اگر آخرت پر ایمان ہے تو ظاہر سی بات ہے آٹومیٹکلی ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنے سے ہی انسان تنہائیوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں صحیح چلتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو مارتا نہیں ہے، پھر وہ اپنی قسمت کو روتا نہیں ہے، پھر اس کی زندگی، اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل میں مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، پھر اس کی نمازوں میں رنگ ہوتا ہے، اس کی تلاوت میں رنگ ہوتا ہے. دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ چلے ہم بور ہو رہے ہیں، کوئی مجلس بٹھاتے ہیں، کوئی مجلس رکھتے ہیں، جیسے محفل سما رکھتے ہیں، قوالی کی مجلس ہے، گانوں کی مجلس ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس رکھا کرتے تھے، اور وہ حدیث پاک میں ثابت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سب بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود، مجھے قرآن تو سناؤ، مجھے قرآن تو سناؤ. تو انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی. پھر ایک مقام، ایک جگہ پر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس 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 بس. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو اللہ کے محبوب کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے. وہ محفل سما، یعنی قرآن کی تلاوت کی مجلس، قرآن کو سمجھنے کی مجلس. تو ہر چیز ملتی ہے نا ہمیں سیرت سے. ہم غریب تھوڑی ہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. تو یہ 3 چیزیں اپنانی پڑیں گی. ان 3 چیزوں کو اپنائیں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ ہاں اب ٹھیک ہے، اب ہماری زندگی، اللہ کے محبوب کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے، یعنی میرے لیے اب چلنا آسان ہے. تو یہ 3 طرح کے اعمال ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہمیں بتا دیا. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ. اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں آپ کی یاد کو بلند کروں گا. کیا مزے کی بات ہے، سبحان اللہ.
اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا، اور جو اللہ کے محبوب سے جڑے گا وہ بلند تو ہوگا۔ تو اس کو مفسرین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اگر کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا تو وہ کافر مرے گا، اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ مجھے آپ اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ آپ کے بغیر کوئی لاکھ میری عبادت کریں، ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اگر محمد رسول اللہ نہیں کہے گا تو میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے رسول، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ بلند کر دیں گے نہیں فرمایا، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بلند کر دیا میں بلند کر دیں گے میں فرق ہے، یعنی بلند کر دیں گے نہیں فرمایا بلکہ بلند کر دیا فرمایا۔ وعدہ نہیں ہے کہ آئندہ بلند کریں گے، اس کا انتظار کیجئے، انتظار کی تکلیف ہم آپ کو نہیں دینا چاہتے۔ اپنے محبوب کو کوئی تکلیف کوئی دیتا ہے بھلا؟ تو فرمایا کہ بلکہ ہم نے آپ کے ذکر، آپ کی یاد، آپ کی عظمت کو بلند کر دیا۔ تو ہم نے اس مہینے میں اللہ کے محبوب کی یاد کو بلند کرنا ہے، اس کو فارمیلٹی کے طور پر نہیں لینا ہم نے، ورنہ ایمان نہیں بنے گا۔ عقیدتوں کے ساتھ لینا ہے۔ خود بخود درود شریف کی کثرت کر لیں ہم، آپ کی مرضی ہے آپ گنتی کے ساتھ پڑھ لیجئے، آپ کی مرضی ہے آپ بلا گنتی کے پڑھ لیجئے، لیکن پڑھ لیجئے۔ اسی طرح اس مہینے میں دعا، مسنون دعاؤں کو یاد کریں، اور اسی مہینے میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریں۔ سنت اعمال اپنے گھر میں روٹین، ہماری روٹین میں بہت سارے کام ہیں جن میں ہم سنتوں کو لا سکتے ہیں۔ سنتوں کو اپنا مزاج، اپنی عادت، اپنی طبیعت بنانا شروع کر لیں۔ چھوٹا سا سنت عمل ہے لیکن اس کی وجہ سے اتنا کچھ مل جاتا ہے، سبحان اللہ، کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ رہے ہیں 10 دفعہ رحمت آ رہی ہے، اور ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ یعنی یہ زندگی اتنی کوئی، اور اگر ہم سنت پر چل رہے ہیں، ہم جنات سے بچ رہے ہیں، آسیب سے بچ رہے ہیں، شیاطین سے بچ رہے ہیں، حاسدین سے بچ رہے ہیں، فتنہ انگیز لوگوں سے بچ رہے ہیں، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچ رہے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت سب میں بچاؤ ہو رہا ہے یہ چھوٹے سے اعمال کی وجہ سے۔ ہم ان کا اہتمام کر لیں، ہم صدقہ دینا شروع کر لیں، اور ہم قرآن عظیم الشان سے جڑنا، اگر قرآن عظیم الشان پر ہمارا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس پر اتنی تھوڑی اللہ پاک نے دی ہوئی ہے کہ ہم پڑھا سکتے ہیں، پڑھانا شروع کر لیں، پڑھنا شروع کر لیں، سمجھنا شروع کر لیں۔ سنت کی مجلس رکھیں، جمعے کے روز مجلس رکھا کریں، اللہ کے محبوب کا تعارف عام کر لیں، ان کی حیات پاک کے تذکرے کر لیں، اور ہم اہتمام سے اس مہینے کو، یہ نہیں ہے ہمارا صرف یہ مہینہ تھوڑی ہے، ہم تو پوری زندگی، آخری سانس کیا بلکہ قیامت کے روز بھی ہم انہی کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ ان سے نکل کے کدھر جائیں گے؟ رل جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، سب شیطان ہمیں اچک لے گا، برباد ہو جائیں گے، کہیں جا نہیں سکتے۔ تو یہ کرنا ہے ہم نے۔ تو اللہ کے ہاں، اللہ کے محبوب یعنی اعلان فرما رہے کہ دیکھیں میں رحمت بھیجنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں پیار کر رہا ہوں، میرے فرشتے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، وہ پیار کر رہے ہیں۔ امت کے بیٹوں بیٹیوں تم کہاں کھو گئے ہو؟ کیوں سطحی محبت ہے؟ کیوں اتنی بے قدری ہے؟ کیوں اتنا سرسری پن ہے؟ کیوں مجھے وہ رنگ، وہ نور نظر نہیں آ رہا؟ کیوں مجھے وہ دلی جذبہ اور وہ قلبی وہ شوق نظر نہیں آ رہا؟
شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اقبال نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر تو ہم گئے. تو ہم اس کو رکھیں. وہ دانائے سبل ختم رسول، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. کیا کہہ رہے ہیں اقبال؟ شاعری کرتے ہیں ہم رنگ ڈالنے کے لیے اپنے بیانات میں، اپنی تقریروں میں. اس سے کچھ نہیں ملنا. کہہ کیا رہے ہیں یہ تو سمجھے نا. کہہ کیا رہے ہیں یہ تو سمجھے نا. اسی لیے دیکھیے نا، یہ ایک طویل کچھ اشعار ہیں، اس میں امت مسلمہ کے لیے کہ اگر وہ محنت کریں تو وہ اس کا مقام کہاں پہنچ سکتا ہے. صرف کس چیز کی کمی ہے، وہاں ہی مسئلہ شروع ہو رہا ہے. اور وہ کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ایک رات ستاروں سے کہا نجم سحر نے، آدم کو بھی دیکھا ہے کسی نے کبھی بیدار. ایک رات ستاروں سے کہا نجم سحر نے، جو صبح کا ستارہ ہے نا، اس نے کہا، صبح کے قریب قریب والا ستاروں سے کہا آدم کو بھی دیکھا ہے کسی نے کبھی بیدار. یعنی تہجد کے اوقات میں، فجر کے اوقات میں دیکھا ہے کسی صحیح بندہ خدا کو بیدار. کہنے لگا مریخ ادا فہم ہے تقدیر، ہے نیند ہی اس چھوٹے سے فتنے کو سزاوار. زہرا نے کہا اور کوئی بات نہیں کیا، اس کرم کے شب کور سے کیا ہم کو سروکار. بولا مہ کامل کہ وہ کوکب ہے زمینی، تم شب کو نمودار ہو وہ دن کو نمودار. واقف ہو اگر لذت بیدار یہ شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار. اللہ اکبر. آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے کہ جس میں کھو جائیں گے افلاک کے سب ثابت و سیار. ناگاہ فضا بانگ اذاں سے ہوئی لبریز، وہ نعرہ کے ہل جاتا ہے جس سے دل کوثار. یعنی مؤذن کی اذان پر لبیک کہنے کی عادت پیدا کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی پیچھے کا معاملہ رکھنا ہے، تب چلے گا. تو اس لیے سب سے پہلے ہم فجر کی نماز کو لے لیں. اس کا شوق کتنا ہے، اس کا انتظار کتنا ہے، اور اس سے پہلے اٹھنے کی طلب کتنی ہے، جذبہ کتنا ہے، فکر کتنی ہے. اور کتنے لوگ ہیں، کتنے گھروں میں فجر کی اذان اپنی دعاؤں میں سن رہے ہوتے ہیں، اور فجر کی اذان کا انتظار اپنی جائے نماز کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. چراغ لے کے ڈھونڈے تو ملیں گے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ہے کتنا پیار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.